أشرقت نفسي بنور من فؤادي. تو اللہ نے فرمایا میں نے فرق اس لیے رکھا، سب کو ایک جیسا اس لیے نہیں پیدا کیا تاکہ آنکھوں والا آنکھوں سے محروم کو دیکھ کر، بینا نابینا کو دیکھ کر میری آنکھوں والی نعمت کا شکر ادا کرے، اور جس کو نہیں دی وہ صبر کرے۔ آپ اگر کسی لنگڑے کو دیکھیں جو بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، تو ٹانگوں والا جب کسی لنگڑے کو دیکھے گا، بتاؤ اس کے دل میں اللہ کی نعمت یہ ٹانگیں جو ہیں اس کا شکر پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا؟ اگر غفلت نہ ہو تو فوراً کہے گا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے معذور نہیں بنایا، محتاج نہیں بنایا۔ جب کوئی کانا نظر آئے گا جس کی دونوں آنکھیں ہوں گی تو اس کو اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ جب وہ آدمی جو بہرا نہیں ہے وہ کسی بہرے کو دیکھے گا جو سن نہیں سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو کانوں کی اللہ نے اس کو دی ہے اس پر شکر ادا کرے گا۔ جب آپ کسی گنگے کو دیکھیں گے جس کا چہرہ آپ کی طرح ہی ہے، منہ میں زبان بھی ہے مگر بول نہیں سکتا، اور ایسا بولتا ہے جو سمجھ نہیں آتا، قوت گویائی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں، آپ کے اندر فوراً شکر آنا چاہیے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے بولنے والی، سمجھانے والی زبان عطا کی، قوت گویائی عطا کی، مجھے اللہ تو نے اس کی طرح بہرا نہیں بنایا۔ اور جب مالدار آدمی، دولت مند آدمی کسی غریب کو دیکھے گا، فقیر کو دیکھے گا، تو فوراً وہ مال و دولت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے اپنے کرم سے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا، مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا، تو نے مجھے جہاں پر اور نعمتیں عطا کی، مال اور دولت کی نعمت بھی عطا کر دی۔ کتنے بیچارے پیدل جاتے ہیں، ٹانگوں پر جاتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، گرمی میں کرایہ نہیں ہوتا ایئر کنڈیشن بس کا، جہاز کا، کئی گھنٹوں میں سفر کرتے ہیں، اور جس کو اللہ نے مال و دولت دیا وہ جہاز میں، وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، اب جب وہ اس کو دیکھے جو پیدل جا رہا ہے تو فوراً اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی نکلو دیکھو کہ میں تو کار میں بیٹھا ہوں باقی لوگ پیدل جا رہے ہیں، تو شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، شکر ادا کیا کرو۔ جب کسی نابینے کو دیکھو فوراً الحمدللہ دل سے متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے محتاج نہیں بنایا، مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کر دی۔ کسی گنگے کو دیکھو فوراً قوت گویائی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی بہرے کو دیکھو اپنے سننے کی طاقت اور صلاحیت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لنگڑے کو دیکھو، ٹانگوں پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ٹانگوں کی نعمت اللہ نے عطا کی۔ لولا دیکھو، ہاتھ نہیں ہے، بازو نہیں ہے، ہاتھ بازو کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کمزور کو دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو۔ غریب کو دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جاہل کو دیکھو فوراً اپنے علم پر فخر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی قرآن کا حافظ و قاری ہے، جب وہ اس کو دیکھے جو بیچارہ قرآن کا حافظ اور قاری نہیں، چند آیتیں نہیں پڑھ سکتا، تو فخر اور تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب تم نے نماز پڑھی، جمعہ پڑھ کر گئے، ایسے لوگ نظر آئے دکانوں پر بیٹھے، جمعہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، تکبر نہیں دل میں آنا چاہیے ہم ان سے اچھے ہیں، نہیں کہیں اللہ یہ توفیق نہ چھین لے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ جمعے کے دن سب سے پہلے آئے، پہلی صفوں میں بیٹھے، بعد میں آنے والوں کو دیکھ کر تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے اپنے گھر میں جمعے کے دن جو برکت والا دن تھا، فرشتوں کو راستوں پر تو نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور سب سے پہلے آنے والے کا وہ نام لکھ رہے تھے، اونٹ کے برابر صدقے کا ثواب لکھ رہے تھے، میرا نام اس میں آ گیا کہ میں جمعے کے دن سب سے پہلے آ گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب پوچھا
لولا سویت بین عبادک، تمام ایک جیسے کیوں نہیں بنائے؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرا شکر ادا ہو۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آئے گا جس کے پاس تمام نعمتیں ہوں۔ اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میرے پاس ساری نعمتیں ہیں۔ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے جو قرآن کے حافظ نہیں، قرآن کے قاری نہیں، دین کا علم نہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے جن کی ابھی تک شادیاں نہیں، بیوی کی نعمت حاصل نہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس اولاد نہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس اولاد ہے مگر بیٹے نہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے بیٹیاں نہیں؟ اور کتنے ایسے ہوں گے جن کے اولاد فرما بردار نہیں؟ اور کتنے ایسے ہوں گے جو بیچارے غریب ہوں گے، ان کے پاس سائیکل نہیں، موٹر سائیکل نہیں، کار نہیں، گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں؟ تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس ساری نعمتیں ہوں۔ جس کو اللہ نے اولاد دی ہو وہ اس کو دیکھ کر، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ پھر شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اولاد سے محروم نہیں رکھا۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے، دونوں یا ایک؟ کتنے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ ہوں گے، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ موجود ہیں۔ دو انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے، ذرا توجہ رکھنا، اور تمہیں یہ بات، تم اس سے اتفاق کرو گے، جانتے ہو یہ حقیقت ہے۔ دو انسان دنیا میں نہیں ملیں، ایک وہ جو ہر نعمت، جس کے پاس ہر نعمت ہو، اور ایک وہ جو اس کے پاس کوئی نعمت بھی نہ ہو۔ نہ آپ کو ایسا انسان ملے گا دنیا میں جس کے پاس ساری نعمتیں ہوں، کوئی نہ کوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ نے کیوں نہیں دی؟ جو ہے اس پر شکر ادا کرے، جو نہیں ہے اس پر صبر کرے۔ اور ایسا بھی کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ انسان تو ہے، حضور علیہ السلام کا امتی تو ہے، مال و دولت نہیں مگر یہ آنکھیں تو ہیں، یہ وجود تو ہے، زندگی تو ہے، ہاتھ اور پاؤں تو ہیں۔ تو نہ ایسا کوئی انسان ملے گا جس کے پاس ساری نعمتیں ہوں، اور نہ کوئی ایسا انسان ملے گا جس کے پاس کوئی نعمت بھی نہ ہو۔ ایسے ملیں گے جس کے پاس کچھ نہ کچھ نعمتیں ہوں گی اور کچھ نہ کچھ نہیں ہوں گی۔ شیخ سعدی کا غالباً شعر ہے، دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو کوئی غم اور پریشانی نہ ہو، اگر کوئی ہے تو پھر وہ آدم کی اولاد نہیں ہے، پھر وہ کسی اور کی اولاد ہوگی۔ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ کہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے سب کچھ حاصل ہے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی